بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حجاج اکرام، ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو مدینہ شریف کیسے پہنچنا ہے اور آپ کو ایئرپورٹ پر کیا کیا ضروریات کو پورا کرنا ہے، کیا کیا آپ کے ڈاکیومنٹیشن کا کام ہونا ہے، اس کے بعد آپ کو کیسے بس میں بیٹھنا ہے، اس کے بعد مدینہ شریف اپنی رہائش گاہ پر پہنچ کر آپ کو کاؤنٹر سے جب چابی لینی ہے تو چابی کے ساتھ ساتھ وہاں کا وزٹنگ کارڈ بھی لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے روم میں پہنچنا ہے، تھوڑا آرام کرنا ہے، نہانا دھونا ہے، غسل کر بہترین لباس پہننا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اچھا عطر لگانا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہو، خوشبو، تیل، سرما وغیرہ لگا کر جب تیار ہو کر آپ مسجد نبوی کی طرف رواں دواں ہوں تو نیچے اتر کر آپ کو یہ چیک کر لینا ہے کہ جو روم سے میں سب سے آخر میں اتر رہا ہے، جو روم سے سب سے آخر میں نکل رہا ہے، وہ اپنی چابی کاؤنٹر پر جمع کرائے۔ چونکہ ہو سکتا ہے آپ کے دوسرے ساتھی پہلے آ جائیں تو انہیں آپ کی وجہ سے پھر تکلیف ہوگی، انہیں نیچے انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے آخر میں جانے والا چابی جمع کرائے، پہلے آنے والا چابی لے کے اوپر چلا جائے، اور جو بھی آئے وہ اپنے کاؤنٹر پر دیکھ لے کہ صاحب آپ کی چابی وہاں ہے یا نہیں ہے، اور ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ لے لیں، گوگل میپ پہ اس کی لوکیشن لگا لیں۔ اس کے علاوہ آپ جب ہوٹل سے باہر نکلیں تو ہوٹل کی بلڈنگ کا بھی ایک فوٹو کھینچ لیں، پھر آپ وہاں سے چلیں، اور چلتے ہوئے آپ ادب کا خاص خیال رکھیں، بہت تیز قدموں سے نہ چلیں، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا، کہیں پر بھی آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور وہاں ادب سب سے زیادہ دنیا میں کہیں اگر آپ کو ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے تو وہ مدینہ شریف میں رکھنا ہے۔ درود شریف اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ ہمیشہ آپ کے زبان پر ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے اتنا آپ کے لیے، ہمارے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے بہتر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صلاۃ و سلام کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جب آپ مسجد نبوی کے بالکل قریب پہنچیں گے، آپ کو جلد بازی اس لیے نہیں کرنی کہ آپ کو راستے کو دھیان میں رکھتے ہوئے جانا ہے کہ میں کس راستے سے آ رہا ہوں، تو پھر آپ کو مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہم کس نمبر گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، چونکہ آپ کو ایک چیز میں یہاں واضح کر دوں کہ جو باہر والی باؤنڈری ہے اس کے جو گیٹ نمبر ہیں وہ 3 سے شروع ہوں گے، جیسے 301، 302، 303، 304، 305، اسی طرح سے کم و بیش 360-65 تک وہ گیٹ ہیں، وہ باہر والی باؤنڈری کے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس گیٹ نمبر کو یاد رکھیں گے، آپ 300 کتنے نمبر گیٹ سے اندر گھس رہے ہیں۔ جب آپ اندر گھسیں گے آپ کو ایک صحن ملے گا، وہاں پہ کچھ آپ کو بیچ میں چھوٹی چھوٹی سی نا بلڈنگ سی یا زینے سے، ایسکیلیٹر سے، وضو خانہ وغیرہ ملیں گے، اس کا نمبر ہوگا 200 کچھ سے۔ تو آپ کو اور آپ کی حجن کو ساتھ میں رہنا ہے اور یہ طے کر لینا ہے کہ ہم اس والے ٹوائلٹ کے پاس ملیں گے یا اس والے وضو خانے کے پاس ملیں گے جس کا نمبر 200 کچھ ہوگا، یا گیٹ نمبر 300 کچھ جس سے آپ انٹری کر رہے ہیں اس کے پاس ملیں گے جب ہم واپس آ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ مدینہ شریف میں اندر جائیں گے تو عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی الگ جگہ ہے، مردوں کے لیے الگ جگہ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ پہلے رک جائیں اور عورتیں آگے چلے جائیں، یا آپ پہلے رک جائیں اور عورتوں کو آگے جانا پڑے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کو طے کر لینا ہے کہ اس عصر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، یا جس بھی نماز کے بعد آپ کا ارادہ ہو کہ ہم واپس جائیں گے، تو یا تو آپ کہہ دیں کہ میں فون کروں گا تو تم اتنے نمبر پر آ جانا، یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب اس نماز کے بعد ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، تو آپ اس نماز کے بعد نکلیں، اس جگہ پر انتظار کریں ایک دوسرے کا، کوئی پہلے بھی پہنچ سکتا ہے، تو جب انتظار کریں تو پھر انتظار کا مطلب یہ ہے کہ انتظار ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے دیر کو یار وہ چلا گیا ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ اچھی طرح سے طے کر لینا ہے کہ اگر ہمیں یہاں ملنا ہے تو پھر ہمیں روم پہ نہیں جانا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آپس میں بچھڑے نہیں، پریشانی نہ ہو آپ کو، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر زائرین اور حجاج بہت تیزی میں نکلتے ہیں اور نکل کر سیدھا مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور مسجد میں اندر جانے کے بعد چونکہ وہ مسجد اتنا بڑی ہے جتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ شہر تھا، اب اس شہر میں آپ گم ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں کس کمرے سے، کس گیٹ سے اندر آیا تھا، میں نے باہر والی باؤنڈری والا کون سا گیٹ تھا، کیونکہ جب آپ اندر مسجد میں بھی داخل ہوں گے تو اس کا بھی گیٹ نمبر ہوگا، مگر وہ گیٹ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 نمبر ہوگا۔ تو میں نے آپ کو 3 طریقے کے بتائے، ایک بتایا جو باہر والی باؤنڈری ہے اس کا 3 ڈیجٹ کا نمبر ہے، 3 اور 3 سے شروع ہوگا،
جو بیچ میں صحن میں ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم، زینہ، اسکلیٹرز بنے ہوئے، اس کا جو ہے 3 ڈیجٹ کا نمبر ہے اور 2 سے شروع ہوگا، اور جو مسجد کے اندر کا بالکل دروازے ہیں وہ 1 سے لے کر 30، 35، 40 تک ہیں، 50 بھی ہیں، تو وہ سنگل یا ڈبل ڈیجٹ کے ہوں گے، وہ 3 ڈیجٹ کے نمبر میں نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ سب چیزیں خیال کرنی ہے۔ مگر باہر والا جو آپ نے 2 چیزیں طے کری تھی، ٹوائلٹ باتھ روم پہ کس پہ ملنا ہے اور باہر ہم کون سے نمبر گیٹ سے باؤنڈری میں انٹری ہوئی تھی، وہ آپ کو بہت ضروری خیال رکھنا، کیونکہ آپ کو نکلنا آپ پوری مسجد میں کہیں پہ بھی ہو، مگر باہر والی باؤنڈری والے گیٹ سے جس سے آپ اندر آئے تھے اس سے نکلیں گے تو آپ ہوٹل پر آپ اپنے آرام سے پہنچ پائیں گے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو باب السلام پر داخل جانا ہے۔ باب السلام کا مینار سب سے مختلف مینار ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور وہ 1 نمبر گیٹ بھی ہے۔ باب السلام سے آپ اندر جائیں گے، آپ چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، الٹے ہاتھ پہ آپ کو دکھے گا ریاض الجنہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اسی میں آپ آگے چلتے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواضع شریف آ جائے گا، جسے ہم روضہ رسول بھی کہتے ہیں۔ اس روضہ رسول پہ جب آپ دیکھیں گے تو 3 در ہوں گے بڑے بڑے، جو پہلا در ہے اسے آپ کو خالی چھوڑ دینا ہے، پھر جو دوسرا درمیانی در آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے ایک گولا ہوگا، اس میں ایک جھروکا بنا ہوا ہوگا، وہ بڑا والا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا اوپر رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر الخلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جتنا آپ کو وقت ملے اتنا آپ پڑھ لیں، اور ساتھ کے ساتھ جن لوگوں نے سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ کو کہا ہے ان کی طرف سے بھی آپ پیش فرما دیں۔ اس کا آسان طریقہ ہے، یا رسول اللہ فلاں 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 نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا، ان کی طرف سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ بہت سارے لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا، ان سب کی طرف سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ یہ کہہ دیں، اور اس کے بعد آپ 2 قدم آگے چلیں۔ اسی در میں آپ کو ایک چھوٹا جھروکا ملے گا، وہاں لکھا ہوگا ابی بکر صدیق، تو وہاں آپ کو پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق، کم از کم اتنا پڑھ لیں، السلام علیکم یا ابو بکر صدیق۔ اس سے اگلا جو جھروکا اسی در میں وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، وہ وہاں پر لکھا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب، تو آپ کو وہاں بھی پڑھنا السلام علیکم یا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد آپ آگے چل دیں اور آپ باہر نکلیں گے، جنت البقیع سامنے ہے، تو آپ بالکل باب البقیع سے باہر نکل جائیں گے۔ اب باہر نکلیں، آپ کو سیدھے ہاتھ پر ہی مڑنا ہے، کیونکہ پہلے وہاں پہ کھلا ہوا تھا تو آپ دائیں بائیں مڑ سکتے تھے، اب آپ کو باہر نکلنا ہے۔ اب آپ جس بھی مسجد کے دروازے سے اندر آنا چاہیں آئیں، اور آنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز کم از کم شکرانے کی ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری کا شرف عطا کیا، اور اس کا بدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ کیا، تو یہ آپ کو بڑی نعمت حاصل ہوئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اور جو وقت نماز کا ہے وہ پڑھیں۔ اب آپ کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ مسجد نبوی میں 40 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک دن میں 5 نماز، 8 دن میں 40 نماز۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا صاحب میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، اوابین بھی پڑھتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں، تو وہ نمازیں چونکہ نفل نمازیں ہیں تو آپ اس میں طرف نہ جائیں، صرف آپ کو فرض نمازوں کی گنتی ہے وہاں پر، مگر نفل نمازوں کا اہتمام رکھنا ہے آپ کو۔ اب آپ وہاں رہیں، جنت البقیع جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا، باب البقیع سے جب آپ سامنے نکلیں گے تو آپ کو جنت البقیع ملے گی۔ جنت البقیع فجر کے بعد اور عصر کے بعد کھلتی ہے، آپ وہاں جا کر اندر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سلام پیش کر سکتے ہیں، اور جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہو، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی موقع ملے، آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی آپ کو کرنا ہے عبادات میں وہ آپ کیجیے۔ اور اس میں اب آپ کو ریاض الجنہ میں جانا ہے۔ ریاض الجنہ جنت کی کیاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جو رسول اللہ کی مسجد ہے، مسجد نبوی، وہ جگہ ریاض الجنہ جنت کی کیاری ہے، اور
قیامت کے دن وہ ٹکڑا اللہ رب العزت ایسے اٹھا لے گا جنت میں، اور اس میں بہت سارے اہم مقام بھی ہیں، اس کے اندر ستون ہے الگ الگ۔ اچھا، ہم یہاں اس لیے ان سب چیزوں کو واضح میں نہیں کر رہا ہوں چونکہ اگر میں تمام ستون کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو 7-8 منٹ اندر وقت ملے گا، آپ وہ ستون ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے، اور آپ کو اگر ملے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ ستون پر آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے تو ایک گول حصے میں کچھ لکھا ہوگا، تو آپ اس سے یہ سمجھ جائیں۔ ای میل آئی ڈی پر ایک بار اس کا وہ آئے گا OTP، اس کے بعد دوبارہ آئے گا تو ID پاسورڈ بن جائے گی، اس کے بعد وہ لاگ ان کر لیں آپ۔ اس کے بعد آپ کو پریئر ان روضہ سلیکٹ کرنا ہے اس میں، اور آپ کو وہ اپائنٹمنٹ دکھائے گا، وہ اپائنٹمنٹ لے لیں، جو اپائنٹمنٹ دیں وہ تو اسی اپائنٹمنٹ کے حساب سے آپ وہاں جائیں۔ جب آپ باب البقیع سے باہر نکلے ہوں گے تو جنت البقیع کے جو سامنے 359 نمبر گیٹ ہے، آپ وہاں دیکھیں گے کہ کچھ بیریکیڈنگ لگی ہوئی ہے، اب آج کل وہیں سے ریاض الجنہ کی انٹری کے لیے پرمٹ وغیرہ دکھا کر آپ کو وہیں سے آنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جو حج کمیٹی سے زائرین جاتے ہیں یا کچھ ایجنٹ لے کے جاتے ہیں تو وہ بلک میں پرمیشن لے لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصریح بنوا لیتے ہیں منسٹری سے، تو وہ تصریح بن جائے گی آپ کی۔ آپ اگر حج کمیٹی سے ہیں تو اپنے برانچ آفس میں اپنا رابطہ قائم کریں، وہ آپ کو تصریح بنا کے دے دیں گے، اکٹھا 40 لوگوں کی، 50 لوگوں کی، 100 لوگوں کی، تو آپ اکٹھا وہ اس ٹائم پر اس تصریح کو دکھا کے اندر جا سکتے ہیں۔ وہ پہلے آپ کو باہر روکیں گے 15-20 منٹ، پھر اندر دیتے ہیں، مشکل سے 10 منٹ آپ کو اندر وقت ملے گا، تو وہ آپ کے لیے زندگی کے لیے غنیمت وقت ہے، کیونکہ وہ سمجھ لیجئے آپ جنت میں ہیں، جنت میں ہی ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر جنت سے باہر نہیں نکلے گا کوئی۔ تو وہ بہت قیمتی وقت ہے، اس میں دعائیں کریں، مجھ حقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور میری طرف سے تمام امت کو دعا میں یاد رکھیں، اور جب آپ صلاۃ و سلام پیش کریں تب بھی مجھ حقیر کو آپ ضرور اپنے طرف سے یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام مجھ حقیر کی طرف سے بھی ضرور پیش فرمائیں۔ یہ نسک ایپ کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں اور تصریح لے کے ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں۔ اور سعودی گورنمنٹ کا رول یہ ہے کہ 365 دن میں ایک ہی بار آپ کو ریاض الجنہ کی پرمیشن ملے گی، تو یہ رول ہے، اسی کے حساب سے آپ کو چلنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو مدینہ شریف میں رہنا ہے تو آپ وہاں پر آپ کو زیارات وغیرہ بھی کرنی ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، کھجوریں بھی لینی ہیں، تو کھجوریں جب آپ لینے جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ فجر کے بعد جائیں تاکہ آپ ظہر سے پہلے آ جائیں، آپ کی نماز نہ چھوٹے۔ اسی طرح سے جس دن آپ زیارت کے لیے وہاں جائیں، آپ کسی سے زیارت کا کانٹیکٹ کریں تو اس سے طے کریں کہ آپ کتنے پیسے لیں گے، کن جگہوں پر آپ ہمیں لے کے جائیں گے، اور دوسرے لوگ کن کن جگہوں پر لے کے جا رہے ہیں، اس کی لسٹ ہوگی، وہ بتائے گا، اس سے طے کر کے جائیں، اور ٹائمنگ پوچھیں کہ بھائی فجر کے بعد کس ٹائم لے کے جائے گا۔ اب ایسا نہ کریں کہ فجر کے بعد آپ نکل ہی 9 بجے رہیں، ایسا نہیں کریں، فجر کے بعد جلدی زیارت کے لیے نکلیں تاکہ آپ وقت رہتے ٹائم پر واپس آئیں۔ اب اس میں دو تین خاص مقام ہیں۔ ایک ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء جب آپ جائیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ رسول اللہ تو پیدل جایا کرتے تھے، بہرحال اگر آپ پیدل جا سکیں تو سبحان اللہ، اور اگر آپ پیدل نہیں جا سکتے تو گاڑی سے چلے جائیں، ویسے زیارت والے لے کے جائیں گے، اپنے کمرے سے آپ وضو کر کے جائیں اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں آپ مدینہ شریف میں ہیں اور آپ کو عمرے کا ثواب، مقبول عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ مکہ کے اتنی محنت و مشقت کریں گے، عمرہ کریں گے، اور پھر اس امید پر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا، مگر یہاں جیسی آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی وہ مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے اس میں۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ مکہ میں تھے ہم تو عمرہ کرتے تھے، تو لمبا واقعہ میں مختصر سا کر رہا ہوں کہ وہ رسول اللہ نے کہا کہ جو بھی صحابی یا جو بھی مسلمان یہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ جائیں وہاں ضرور نفل پڑھیں، دعائیں کریں۔ ایک جگہ ہے مسجد قبلتین، جو یعنی 2 قبلوں والی مسجد، تو وہاں جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اس طرف قبلہ ہے خانہ کعبہ کی طرف، ایک بیت المقدس کی طرف، اس کی نشانی اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور جبرائیل امین آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش قبول کر لی۔ رسول اللہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو جائے، تو آپ نے نماز 2 رکعت کے بعد میں پڑھا چکے تھے، 2 رکعت باقی تھی، آپ گھوم کے اس طرف ہو گئے، اور تمام صحابہ نے بھی اپنا
قبلہ بدل لیا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بنایا وہاں تمام صحابہ نے اپنا قبلہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اللہ کے حکم سے بنایا۔ تیسرا جو بہت اہم جگہ ہے وہ ہے احد۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، ان کے ساتھ تقریباً 66 زیادہ صحابی مدفون ہیں۔ وہاں ضرور جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال باقاعدگی کے ساتھ وہاں جاتے تھے اور پورے دن رہا کرتے تھے، مگر جتنا بھی آپ کو وقت ملے آپ جائیں، اصالہ ثواب کریں، سلام پیش کریں، مجھ حقیر کے طرف سے بھی سلام پیش کریں، اور ایسا بزرگوں کی روایتوں سے ملتا ہے کہ وہاں پر ان کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جائیں، شہدائے احد کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جائیں تو وہ دعائیں قبول و مبرور ہوتی ہیں۔ تو آپ ضرور دعائیں کریں، مجھے حقیر کی طرف سے، میری اولاد کی طرف سے بھی آپ دعائیں کریں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ جب آپ احد پہ فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو احد کے بعد جو اگلا مقام دیکھنا ہے وہ ہے جنگ خندق۔ وہ بھی بڑا اہم مقام ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ ہوا تھا کفار مکہ ان کے درمیان، جس میں بیچ میں خندق کھودی گئی تھی۔ وہ خندق جو ہے بہت اہم ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھا ہے۔ تو اس جگہ اب کچھ مساجدیں بن گئی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں، وہ جیسے مسجد فتح وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی دعا کی، ایک مسجد علی ہے وہ جگہ جہاں حضرت علی کا خیمہ تھا، ایک بیریکیڈنگ ہے جو مسجد فاطمہ کہلاتی ہے، وہ حضرت فاطمہ وہاں تھیں، اسی طرح حضرت سلمان فارسی کے لیے الگ جگہ تھی، تو وہ چھوٹی چھوٹی مسجد ہیں۔ اور اسی طرح سے مدینہ شریف میں بے پناہ زیارتیں، کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے، جہاں کملی بچھا دی وہیں تخت سلطنت، تو وہ تو جہاں آپ نے کچھ نہ کچھ کام کیا وہ زیارت ہے۔ تو یہ زیارتیں بھی آپ کو کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، درود شریف کا خاص ورد رکھنا ہے، اور بہت ہی زیادہ ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے کی ممانعت قرآن میں بھی آئی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی آواز تیز نہ ہو جائے، آپ کی طرف سے کوئی عمل ایسا نہ ہو جس میں آپ کے پیر تیز چلیں، آپ کی آواز ہو، دھمک ہو۔ تو ان تمام چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اور اس متعلق اگر آپ کے کوئی اور بھی سوالات ہوں تو آپ مجھے بتائیں، اور کوشش یہ کریں کہ 40 نمازیں آپ کی پوری ہو جائیں، چونکہ حج کمیٹی کا تو معاملہ یہ ہے 8 دن پورے ہوتے ہی، 8 دن پورے ایسے نہیں کرتے، وہ 40 نمازیں گنتے ہیں، اور وہ 40 نمازیں اس وقت سے گنتے ہیں جس وقت آپ ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ 4:15 پر عصر کی نماز ہو رہی ہے، آپ 4 بجے ہوٹل میں داخل ہو گئے تو وہ عصر کی نماز کو اسی میں گن لیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ مسجد میں ہی جا کے پڑھیں۔ اگر ہماری کوئی حجن بہن ناپاک ہیں تو اب یہ اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا مردوں کو وہاں جا کر پڑھنے میں عطا کرے گا۔ اور کوئی اگر آپ کو سوال ہو تو مجھ سے پتہ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو اسی ویڈیو میں یا الگ سے دے دوں گا۔